إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند دل کا درود السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں میرا ایمان ہے پختہ کہ میں حسینی ہوں وہی خدا کا ہے بندہ وہی غلام نبی وہی خدا کا ہے بندہ وہی غلام نبی ہے جس نے دل سے یہ مانا کہ میں حسینی ہوں اور فقیر جب سے بنا ہو در بطول کا میں فقیر جب سے بنا ہو در بطول کا میں ہوں بادشاہوں سے اچھا ہوں بادشاہوں سے اچھا کہ میں حسینی ہوں کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں عزیزان محترم میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اشعار تو کافی ہیں مگر میں جمعے کے وقت کے پیش نظر میں اپنی گفتگو کرنی چاہتا ہوں اللہ دا قرآن آندے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے پیارے محبوب تسی اعلان فرما دے وہ کہ میں تواڈے کولوں اے دے اُتے کچھ اجرت نہیں مانگدا کوئی سوال نہیں کردا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اگر کچھ دینا جے تو میری مودت میری قربا نال میری اہل بیت نال میرے قریبیاں نال میرے عزیزاں نال مودت کرے آجے انہاں نال پیار کرے آجے انہاں نال محبت کرے آجے فرمایا کہ میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا یہ آیت دا شان نزول میں تانوں دسنا چاہنا میرے تے تواڈے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن اپنے صحابہ نو دین سکھانے وچ گزار دیندے سن میرے آقا دے بظاہر مالی حالات اتنے وافر نہیں سن کیونکہ جدو سارا دن دین سکھاندے رہنا تے مال کمان والے پاسے جانے نا مالی حالات اتنے زیادہ نہیں سن مدینہ طیبہ دے رہائشی صحابہ مدینہ طیبہ دے انصار
صحابہ مدینہ طیبہ دے مقیم صحابہ انہاں دی ایک جماعت نے آپس وچ مشورہ کیتا کہ اسی تھوڑے تھوڑے پیسے تھوڑا تھوڑا نذرانہ اکٹھا کر کے تے سرکار دی بارگاہ وچ پیش کریے کیونکہ سرکار سانو سارا دن دین سکھاندے رہندے نے ایدے وچ ہی سارا ٹائم گزر جاندا ہے مدینے دے رہائشی صحابہ نے نا کچھ آپس وچ مشورہ کر کے کچھ مال اکٹھا کیتا جمع کیتے کچھ پیسے میرے آقا دی بارگاہ وچ چلے گئے جا کے نالے وہ مال پیش کیتا تے نالے ساری رویداد عرض کیتی تے جدوں اے پیش کیتا ہے تے رب نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل مولا حکم ہوئے فرمایا جبریل جلدی کر میرے سونے دی بارگاہ وچ ٹر جا کے کہہ دے محبوب سہنیا انہاں اپنے صحابہ نو کہہ دے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے محبوب اپنے نہ صحابہ نو کہہ دے میں سارا دن تانوں دین سکھاون وچ گزار دینا وا ایدے اتے میں تاڈے کولوں کچھ اجرت نہیں منگدا کوئی سوال نہیں کردا جے کچھ دینا جے منگنا وا تے اپنے قریبیاں نال مودت جانا وا تے میرے قریبیاں نال محبت تے مودت کرنی جے عزیزان گرامی قربا کون نے اگر یہ دیتے گفتگو کرا وقت بڑا دور نکل جاوے گا ٹائم بالکل شاٹ ہے میں گفتگو کرنی چاہنا جامع ترمذی اندر حدیث ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب علی المرتضی راوی نے حدیث پاک پڑھن لگا ان علی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن علی رضی اللہ عنہ قال الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الى الراس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما كان اسفل من ذلك جناب حسن حسین دے پیارے باجان حضرت مولا علی فرماندے نے میرا پیارا پتر حسن سینے تو لگ کے سر مبارک تیک میرے آقا دے مشابہ جنہیں بکھنا ہوئے میرے نبی نو سینے تو لگ کے سر مبارک تیک جنہیں سونے نو تکنا ہوئے وہ میرے حسن پتر نو ویکھ لوے اگے سنے آجے اللہ اگے سنے آجے بل مکی نجام ترمذی اور میں والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما كان اسفل من ذلك
مشابہ میرا پتر حسن سینے تو لگ کے قدمہ مبارکہ کے میرے نبی دے مشابہ میرا سونا پتر حسین میرے دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوتے میرے آقا دی صورت عزیزان گرامی پھر حدیث پاک پڑھنی چاہنا ایک حدیث مکمل ہو گئی دوسری حدیث پاک پڑھنی چاہنا اور یہ حدیث مشکات اندر موجود ہے ملا علی قاری نے مرکات لکھے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث پاک نو اشیت اللمات لکھے ہیں مفتی احمد یارہا نعیمی نے اس حدیث پاک نو مرات المناجی لکھے ہیں جری ہن پیش کرن لگا پوری توجہ چاہواں گا راوی کون نے اس حدیث پاک دراوی جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جناب انس دے بارے ہن ویلا نہیں نا میرا موضوع نہیں تے تانوں دساں ایڈے کسن تے ماں نے انگلی تو پھڑیا تے سرکار دی بارگاہ چ لے گئیاں تے عرض کردیاں نے سونے آج تو بعد تہاڈا نوکر غلام خادم ہے تہاڈی بارگاہ وچ رہے گا اینو قبول کر لو 10 سال زندگی دے میرے آقا دی بارگاہ وچ جناب انس نے گزارے نے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین 10 سال جناب انس فرماندے نے میں آقا دی خدمت وچ گزارے او انس راوی عن انس رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین حدیث مصطفیٰ پر رہا اے سن کے جدا سینہ ٹھردا ہے وہ گج کے آکھے گا سبحان اللہ اے میں سونے آقا دی حدیث بیان کر رہا اور حدیث بھی وہ بیان کر رہا جدے وچ حدیث مصطفیٰ دی شان نبی دیا پترا دی حدیث پر رہا تو جو چاہواں گا ایو اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وكان يقول لفاطمة ادعي لي ابني فيشمهما ويدمهما إليه حضرت جناب انس رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرما دے میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر سوال کیتا گیا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لجپالت کریم آقا مٹھن تمن ٹھار آقا سنیا آقا اہل بیت ملتے پیار کرنا ہے پر سنیا آقا ایک دسو اہل بیت چو تانوں سب نالوں بہتا پیار کدے نال اہل بیت نال تے سونے پیار دے بارے تساں کیا ہے اے دس دے وہ اہل بیت چ تانوں سب تو بہتا پیار عزیزان گرامی سنے آج اہل بیت چ میرے حضور نے سوال کیتا گیا میرے آقا پتہ کی فرمایا الحسن والحسین فرمایا ایک حسن دوجے دا نام حسین انہاں دوناں نال مینوں اہل بیت چوں سب نال بہتا پیار
اگے حدیث پاک دے الفاظ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ اُدْعِي لِأَبْنَيَّ میرے آقا فرماتے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی فاطمہ جی بابا کی گلے فرمایا فاطمہ میرے پترانو میرے بیٹیانو سیدہ فاطمہ لے اندیاں نے میرے حضور فیشمہما ویدمہما الی اپنے شہزادیانو امام حسن و حسین نو سنگ دینے ویدمہما سینے نلالے دینے نالے سنگ دینے تو نالے سینے نل لا لین دینے میں اگلی کر اللہ میں وضاحت تانی زیادہ کردہ کہ میرا دل کردہ ہے میں تھوڑے دیر تو انہوں زیادہ گلنا سناؤں کیونکہ میں الحمدللہ بڑی محنت نال ایک کتاب نہیں جس روم میں میں سونا ہوں نا اتھے بھی کتاباں دے کال لگ جانے نے جڑے موضوع تے تقریر کرنی ہوندی وہ دی تیاری آستے تے پھر جدو پڑھیے تے کوشش ہوندی یار جنہ زیادہ تو تک پہنچ جائے عزیزان گرامی اور روزہ شہداء تو پڑھن لگا جڑی گل ہن پیش کرن لگا اے مجموع الزوائد اندر بھی موجود ہے جڑی پیش کرن لگا پوری توجہ چاہواں گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک رستے تو گزر رہے نے بچے نکے نکے پہ کھیل دینے ایک بچہ ویکھیا ہے ننگے بدنالا جسم میلا کچلا ہے میرے آقا نے اس بچے دے قریب جا کے بچے نو چک کے سینے نلال آئے صحابہ دور کے آئے بچے دے قدم صاف کر دینے بچے دا بدن صاف کر دینے تے عرض کر دینے آقا نو کیوں چکے آجے حضور میلا کچھلا بچائے میرے آقا فرما دینے او صحابہ سنو سنو اے میلے چنگائے کچھلے چنگائے حضور کیوں فرمایا میں اس بچے نو آپ وکھ آئے میں آپ وکھ آئے ایک دن میرے حسین دے نال اے بچہ کھیل رہا سی جتھوں 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 میرا حسین گزردا ہے حسین دے پیرا تھلو مٹی لے کے حسین دے پیرا تھلو مٹی لے کے ایک کھانا لا لے دے فرمایا میلا تے کوئی گل نہیں کچیلا تے کوئی گل نہیں میں انہوں اپنی اکھاں نال ویکھیا جتھوں دی میرا حسین گزردا ہے حسین دے پیرا تھلو مٹی لے کے اکھاں نال لا لیندا میں صحابہ اس دن تو جس دن تو میں انہوں ویکھیا اس دن تو اے بچہ مینوں پیارا لگدا ہے اے میرا محبوب بن گیا ہے قیامت والے دن اس بچے دی وی اے دے والدین دی وی میں آپ شفاعت کراں گا اللہ
پھر پڑھ لئیے ایک باری شعر کیونکہ شعراں دی بھی میں پڑھدا نہیں مگر ڈیمانڈ ہوندی ہے پڑھنا بھی سارے میرے نال مل کے پڑھنا بولو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت پوری مسجد گونجنی چاہیے نبی دیال دی عظمت ہے میری عظمت نہیں بیان کرنی جنہیں میری کرنی ہے میں بالکل آنا ہاتھ تھلے رکھو جنہیں میرے واسطے بولنا بالکل نہ بولے پر جنہوں نبی دیال نل پیار ہے جنہیں بولنا نبی دیال واسطے جنہیں اونا دی عظمت بیان کرنی ہے جنہیں اونا دی شان ثواب سمجھ کے پڑھنی ہے وہ میرے نال گج کے آنکھیں گا عظمت آل بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی ایک جانب ازواج رسول نے ایک جانب اصحاب رسول نے ایک جانب اولاد رسول نے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت حسین منی وانا من الحسین میرے آقا فرمانے نے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں دیکھنا غیر کی میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی بات میں نہ آنا عزیزان گرامی حسنین کریمین حج کرن واسطے گئے نے ٹوٹل حدیث عربی وچ عربی متن نال تاں نہیں پڑھ رہا تاکہ کوئی دوستانوں زیادہ اسی پنجابی تے اردو تاکہ سمجھ بھی آندی جائے انشاءاللہ عربی ہر جمعے عربی حدیثاں پڑھیں گے مگر میں تھوڑا ذوق بنا رہا تھا حسنین کریمین جدو حج کرن واسطے گئے نے پوری توجہ چاہواں گا نور الابصار تو پڑھن لگاواں آپ دے نال عبداللہ ابن جعفر بھی گئے نے رستے وچ سواریاں گم ہو گئیاں نے پانی ختم ہو گیا لنگر بھی ختم ہو گیا سواریاں زادرہ لے کے گم ہو گئیاں نے امام علی مقام امام حسین پیاس ویکھیں دور ایک خیمہ نظر آئے میرے امام علی مقام فرمادن اے عبداللہ ابن جعفر اے بھائی حسین اور دور ایک خیمہ آئے چلو ذرا قریب تے چلیے چل گئے نے جدو خیمے دے قریب گئے نے نظر ماری ایک بڑیا بی بی خیمے دے بوئے تے بیٹھی ہے خیمے تو باہر بیٹھی ہے میرے امام علی مقام رک گئے نے عبداللہ ابن جعفر نے فرمایا عبداللہ ابن جعفر جاؤ بی بی تو پوچھ کے آؤ بی بی تیرے کل پانی ہے وے یا نہیں
عبداللہ ابن جعفر کہنے جا کے بی بی نو سلام آکھے سلام آکھن تو بعد آدن بی بی تیرے کل پانی ہے رے بی بی بول کے آدھی ہے پتے پانی دی گل بادو کرا گئے پانی دی گل بادو کرا گئے پہلے اے دس اوجر کھڑے نے او دوویں کون نے اوجر دوویں کھلوتے نے او کون نے گج کے آکھو اوجر کھڑے نے او دوویں کون نے او کتھوں آئے نے این جیتما کتھوں آئے نے جناب عبداللہ بن جعفر بول کے آنے بی بی اسی مدینے آیا اسی مدینے آیا بی بی بول کے آندھی اجر کھڑے نے او دوویں کون نے فرمانن بول کے جناب عبداللہ بن جعفر بی بی ایک دانا حسین دوجے دانا حسین بی بی ایک دانا حسین دوجے دانا حسین بی بی بول کے آندھی پتر ذرا تے دس اے رسول تے نہیں پر میں نہیں بی بی اے پتر نے رسول اللہ دے بی بی اگے گئی کمزوری بڑھاپا قحط بی بی اگے گئی حسن آقا ہاتھ میرے کرو نا ہاتھ پکڑیا بوسا دیتا حسین آقا ہاتھ میرے کرو نا ہاتھ پکڑیا بوسا دیتا چومیا بی بی بول کے آندھی آ جاؤ میرے خیمے وچ اندر آ جاؤ عبداللہ ابن جعفر پھر بولے تے بول کے آندھے اماں جی حل اندک الماء اماں میں سوال کیتا ہے تھوڑے کل پانی ہے وے کہ نہیں اماں بول کے آندھی سب پانی پوچھے آئے پر تسی پانی آلے نہیں تسی دودھ آلے تسی خیمے وچ آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ تو پانی بھی ملے گا دودھ بھی ملے گا اماں دے گھر امام حسن حسین بھی گئے جناب عبداللہ بن جعفر بھی گئے اماں نے بکری دا دودھ دویا دودھ پیش کیتا ہے جناب امام حسن حسین اور عبداللہ بن جعفر نے پیتا ہے جب دودھ پیتا ہے نا تو امام حسن آندے نے بھائی امام حسین آندے نے بھائی جان حسن لگتا ہے کوئی نکرانی ہوئی ہے ساڑھے نانے دی ایک کوئی غلامی ہی بڑا پیار کرنا لی محبت کرنا لی تے پائی جان سواریاں بھی گم ہو گئی یعنی سفر اجے دور دا ایسا آج کرن جانا ہے تے انج کریے تو کھانا بھی کھا لئیے تاکہ کچھ پیٹ چوے گا تو سفر اسی آسانی نال کر لوانگے پوچھ دینے اماں جی کچھ کھاون نہیں ہے جے بول کے آندھی اے پتر اور تو کچھ نہیں پر آ سامنے ایک بکری کھلوتی ہے اے لنگر نبی دیا پتران دا اے سامنے ایک بکری کھلوتی ہے نبی دیا پتران دا کی ہے لنگر ہے میرا موضوع آج روانگی کربلا سے مگر میں موضوع تک پہنچ نہیں سکیا ٹائم ختم ہو رہا چلو کوئی نہیں پھر صحیح انشاءاللہ عزیزان گرامی امام علی مقام پتہ کی کیتا ہے پاشارہ بیادہ الیمنا پاشارہ پر صاحب نے اشارہ کیا بیادہ الیمنا سجدے ہاتھ
بھائی جان حسن اٹھو بکری نو ذبح کر کے دیو اماں جی نو گوشت بنا کے تاکہ جلدی نال پکان گوشت بن گیا ہے اماں نے گوشت تیار کیتا تیار کر کے نبی دے پتراں نو پیش کیتا امام علی مقام نے بھی کھادا امام حسن نے بھی کھادا عبداللہ بن جعفر نے بھی کھادا جدو رج گئے نے کھانا کھا لے جدو اتو چلے نے اماں کو اگے سفر شروع کرن لگے نے تے بول کے آنے نے اماں اسی سیدہ مدینے آلے اماں اسی منگن آلے نہیں رجاون آلے بس آرزہ بن گیا سی ساڑیاں سواریاں گم ہو گئیاں اماں اسی تیرے نال وعدہ کرنے جے زندگی رہی تے انشاءاللہ دنیا دی تیرے دودھ دا تے گوشت دا مل پا دیواں گے جے زندگی وچ نہ ہو سکیا تے قیامت والے دن دا مل ضرور پاواں گے نالے آندے نے ماں تینوں رب نے بڑا نواز دی شہزادے حج کرن چلے گئے حج کر کے واپس آ گئے اوتل ماں جی دا بڈھی ماں دا شوہر گھر آیا پوچھا بکری کتے وے ماں دسیا کہ آج ساڈے گھر نبی دے پتر آئے سن انہاں نوں میں بکری ذبح کر کے کھلا دیتی دودھ پلایا انہاں دی خدمت کیتی شوہر غصے وچ بھر گیا تینوں کیویں پتہ او نبی دے پتر نے تو آنیو ہاشمی خاندان دے قریشی نے تو کیویں جاننی نہ جان نہ پہچان تو اجنبی بندیاں نو بکری ذبح کر کے کھلا دیتی ہن ساڈے کول ایک بکری سی آخر ویلا گزرتا گیا اس بڈھی مائی دے حالات بڑے تنگ قحط پہ گیا بڑی غربت آ گئی ایک دن اماں جی بول کے آندیاں نے اپنے شوہر نو کرما والے چل مدینے چلنے مدینے جا کے ذرا میری گل درد دل نال سنیا جے کرما والے چل مدینے چلنے مدینے جا کے جانوراں دی بیٹ تے گوبر اکٹھا کرنے مدینے دی منڈی وچ ویچنے تاکہ کچھ پیسے اکٹھے ہو جاون ساڈے حالات ٹھیک ہو جاون چل دے دونوں میاں بیوی مدینہ طیبہ آ گئے نے جدوں میرے آقا دی گلی وچ گئے نے امام حسن دروازے تے کھڑے نے امام حسن دی نظر پہ گئی بڈھی اماں نو پہچان لیا تے دوڑ کے آ گئے اماں نو سلام آکھے تے بول کے آندے نے اماں جی اتعرفنی اماں مینوں سجات آئی مینوں پہچان آئی اماں بول کے آندی نہیں اماں ایک دن اسی دن بھائی حج کرن گئے ساں رستے وچ تساں نو دودھ پلایا سی اماں تو گوشت کھلایا سی اماں انہاں وچوں ایک میوہ میرا نام حسن ہاں پتر ہم پہچانے پتر میں پہچان لیا اماں جی کیویں آئے ہو عرض کر دیے بیٹا حالات نے تنگ کر دیتا ہے تھوڑ گئی غربت مدینے وچ آئی نال تجنانے دی بائی گائے دے میں سلام عرض کر لواں نال کچھ جانوراں دا گوبر اکٹھا کر کے مدینے دی منڈی وچ بیچا میرے امام حسن بولے فرماندے نے اماں دودھ سیداں نو پلاوے گوشت سیداں نو کھلاوے اماں رجاوے سیداں نو تے
مزدوری مدینے آ کے کرے مرسان سید کون آکھے گا اما تو سیدانو رجایا ہے میرے گھر آ جاؤ امام حسن گھر لے گئے ٹائم تھوڑا 5 منٹ اتے چلے جائے تو کوئی دقت نہیں ہے گل پوری کر لئی امام حسن گھر لے گئے جدو گھر لے کے گئے اپنے خازن نو آواز دیتی غلام نو خادم نو باورچی نو کھانے وچ کی وے بول کے آندا حضور بکری دا گوشت ہے فرمایا اٹھ بھی کر اماں جی بول کے آندی نے پیارے حسن بندے دو اٹھ کی کرنا ہے فرمایا اماں جی تسی چپ کر جاؤ بس گل سنو فرمایا سرید بھی بنا لے مٹھا بھی بنا لے پیارے حسن بندے دو لندے ایک ہی کرنا ہے امام حسن بول کے آدھے نے اماں او تیرا دسترخوان سی اے فاطمہ دے پتر حسن دے دسترخوان او تیرا دسترخوان سی اے فاطمہ دے پتر حسن دے دسترخوان اللہ اللہ اماں کھانا کھاؤ کھانا کھا لیا دونوں میاں بیوی نے آپ نے پھر خادم نے بلایا اور میں جا 1000 بکری لے کے ایک نہیں دو نہیں ایک کون پیا کہندا ہے نبی دا پتر ہے اے فاطمہ دا جایا ہے حسین دا وڈا ویر اے زینب دا بھی ویر امام حسن مسنہ دا باپ ہے اے مولا علی شیر خدا مشکل کشا حل عطا مرتضی دا وڈا پتر نبی دا وڈا نواسا ہے نا امام حسن اپنے نوکر نو بلایا فرمایا جا 1000 بکری لے کے آ 1000 بکری آ گئی فرما دے جا 1000 دینار بھی لے کے آ 1000 دینار بھی آ گیا اماں جی میری طرفوں تواڈے واسطے تحفہ ہے اپنے غلام نو آکھیا جائے نہ دونوں میاں بیوی نو میرے بھائی حسین کل بھی لے جا دونوں میاں بیوی نال امام حسن دا غلام میرے آقا حسین دی بارگاہ وچ گئے حسین آقا نے پہچان لیا فوری طور سے فرمانے نے اپنے خازن نو جلدی نل کھانے طرح طرح دے پیش کر کھانا اماں جی نو کھلایا مختصر کر لیا کھانا کھا دا دونا نے جدو کھانا کھا لیا امام حسن نے بھی امام حسین نے بھی اپنے خازن نو آواز دیتی غلام نو آواز دیتی فرمایا جا جلدی کر 1000 بکری لے کے آ پھر فرماندے نے میرے غلاماں 1000 دینار بھی لے کے آ اماں نو پیش کیا ہے فرمایا حاضر جائے نانو عبداللہ بن جعفر ول بھی لے جا عبداللہ بن جعفر دے گھر گئے آپ نے بھی خدمت کی تھی پوچھا خازن نو غلام نو امام حسن و حسین نے کی دیتا ہے دسیا حضور نہ کچھ دیتا ہے عبداللہ بن جعفر کون نے تو راجہ تعارف بھی دسنا جاواں اے سیدہ زینب
زینب دے شوہر نے اے اونا محمد دے باپ نے جنہاں دا نام عبداللہ ابن جعفر اے جعفر تیار دے بیٹے نے جعفر دے گھر بھی تو اماں جی گئے نے دونوں میاں بیوی گئے نے جناب عبداللہ بن جعفر نے اپنے غلام نو آواز دیتی تے بول کے آندنے جکل اوے 2000 بکریاں لے کے آ اوے 2000 بکریاں لے آ اوے جا 2000 دینار بھی لے کے آ ملے فرما دے نے اماں جی تسی پہلے میرے بھائیوں وال چلے گئے سو امام حسن و حسین وال چلے گئے سو کہ پہلے میرے والا دے اپنے بھائیوں تے اور بوجھ پا دیندا اے نا دی محبت ہے عزیزان گرامی دیکھو نبی دی حال دے نال تھوڑا جہا پیار کیتا اماں نے ایک بکری ذبح کر کے کھلائی ہے وہ حال انہاں کہا ماں ساڈے ہوندے تو مدینے وچ مزدوری کرے ہو نہیں سکدا 4000 بکریاں تو 4000 دینار وہ غریب مائی امیر مائی بن کے واپس لوٹی آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم